اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں یہ ماہ رمضان کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ مختلف موضوعات کو ہم لیتے ہیں، قرآن کریم سے وہ موضوعات نکالتے ہیں اور ان پر گفتگو کرواتے ہیں۔ روزانہ اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں کس کس انداز میں تعلیم کر رہا ہے اور صاحب قرآن کے فرمودات اس حوالے سے کیا کیا ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بہت اہم موضوع جو ہمارے معاشرے میں ایک برائی کی طرح پھیل رہا ہے، بلکہ کافی حد تک پھیل چکا ہے۔ تکبر۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر کے معنی کیا ہیں؟ تکبر انسان کے اندر کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ بڑی ہی آہستگی سے اور خفیہ انداز میں۔ تکبر کی اتنی مذمت ہمارا دین کیوں کرتا ہے؟ تکبر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو کیوں سزاوار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الکبر ردائی، مجھ سے میری چادر نہ چھینو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، تکبر کی کئی شکلیں، ان شکلوں پہ بھی ہم بات کریں گے۔ یہ تعصب بھی کیا تکبر کی ایک شکل ہے جو ہمارے معاشروں میں پھیلتا جا رہا ہے؟ کیا تکبر علمی بھی تکبر کی کوئی شکل ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین محترم علامہ لیاقت حسین صاحب سے۔ تشریف فرما ہے۔ علامہ لیاقت صاحب ایک جانا مانا نام، ہمارے ملک کا ریڈیو ٹیلی ویژن سے وابستہ جتنے افراد ہیں جو دینی پروگرام بڑے غور سے دیکھتے ہیں، معتبر پروگرام، علامہ صاحب ان پروگرامز میں شرکت فرماتے ہیں۔ علامہ لیاقت صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ لقمان اور آیات 18 اور 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو، نہ زمین میں اکڑ کر چلو۔ اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا پست رکھو۔ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ ارشاد فرمائیے، یہ تکبر کسے کہتے ہیں، کیا معنی ہے، اور اتنی مذمت ہمارا دین تکبر کی کیوں کرتا ہے؟ بہت شکریہ محترم انیق احمد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تکبر کا معنی ہے بطر الحق و غمت الناس، حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل کبرا،
فرمایا کہ اگر کسی کے دل میں کوئی ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا جوتا پہنتے ہیں، تو کیا یہ تکبر کے اندر آئے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی جمیل و یحب الجمال، رب تبارک و تعالی جمیل ہے، وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا تکبر یہ ہے، پھر حضور نے خود تکبر کی تعریف فرمائی جو آپ کا سوال ہے کہ تکبر یہ ہے کہ بطر الحق و غمط الناس، فرمایا اچھے کپڑے پہننا یا اچھا لباس پہننا تکبر نہیں ہے، ہاں وہ اچھا لباس پہن کے دوسروں کو حقیر جاننا، جی ہاں، کمتر جاننا اور حق کو جھٹلانا، فرمایا یہ تکبر ہے۔ تکبر کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو جب سے انسانیت و آدمیت کا وجود آیا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور کیا کیا؟ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اسے پوچھا کہ تجھے کیا ہو گیا، تجھے اتنا احترام عزت دی گئی، تو فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، تسبیحات و تحلیلات ساری چیزیں، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے وہی تکبرانہ جواب دیا، کہنے لگا میں سجدہ نہیں کروں گا، انا خیر منہ، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، یعنی اس کا تصور یہ تھا کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے رہتی ہے، تو اس لیے میں اعلیٰ ہوں۔ جس طرح فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں۔ تو وہاں سے تکبر کا سلسلہ شروع ہوا، فخرج منہا فانک رجیم، رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ نکل جا، برباد ہو جا، اور فرمایا کہ جو بھی ابلیس کے نقش قدم پر چلے گا اور تکبر کرے گا، جیسے آپ نے حدیث قدسی پڑھی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء عظمتی الکبریاء عزاری والعظمتی، فرمایا کہ یہ میرا لباس، میری زینت ہے، فرمایا جو اس کو اتارنا چاہے گا، فرمایا میں اسے عہدہ کر کے جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ تو یہ کبریائی اور یہ بڑائی، المتکبر، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے، فرمایا جو متکبر بننا چاہے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے ڈالے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، جو سورہ لقمان کی آپ نے آیت کریمہ پڑھی ہے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، خد کہتے ہیں اس گال کو، فرمایا کہ اپنا گال، اپنا چہرہ لوگوں سے نہ پھیرو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، فرمایا نہ زمین پر اکڑ کے چلو، ان اللہ لا يحب كل مختار فخور، رب تبارک و تعالیٰ خود پسند آدمی کو، مغرور کو، نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَلَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ طُولًا، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم سر اوپر اٹھا کے آسمانوں کے بلندی پر پہنچ سکتے ہو۔ یعنی انسان تکبر کر کے زمین پر زور سے پاؤں مارتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دے گا، یا سر اوپر کرتا ہے تو فرمایا نہ تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اس لیے تکبر تمہیں زیبا نہیں ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کبریائی اس کے لیے ہے، بندے کا کام ہے عاجزی اور انکساری کرنا۔ جو اللہ کے بندے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، ان کو زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کریں اور وہ غرور کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبر بعض اوقات بہت ہی خاموشی سے ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو چیک کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ زبان سے دعوے کوئی شخص یہ کرے کہ میں متکبر نہیں ہوں، میں تکبر کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن وہ تکبر کرتا ہے۔ تکبر کرنے کی شکلیں کیا کیا ہیں؟ بعض اوقات تو تکبر تقوی اور تکبر علمی، وہاں تک بات پہنچ جاتی ہے، میری دولت ہے میرے پاس، تکبر، میرا خاندان، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، اس کا ایک تکبر، وغیرہ وغیرہ، میں بہت حسین اور جمیل ہوں، ایک تکبر، وہ بھی ایک شکل۔ ارشاد فرمائیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ تکبر کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک حسب و نسب پر تکبر کیا جاتا ہے کہ میرا بڑے خاندان سے، بڑے قبیلے سے تعلق ہے،
تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے قبیلے ہیں، جتنی شاخیں ہیں، یہ ساری لوٹ کر حضرت آدم و حوا تک جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہیں بھی گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو گھومتے رہو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صرف یہ تعارف کے لیے ہیں، اس تعارف کو تم نے لتفاخروا بنا کے رکھ دیا ہے، لتعارفوا ہے یہ صرف۔ کیا چیز ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جو چیز حاصل کرنی ہے وہ یہ خاندانی وجاہت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ انسان پاکیزگی اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرے۔ تو بالکل خاندانی حسب نسب کی بنیاد پر، حسن و جمال کی بنیاد پر، تو حسن و جمال کس نے دیا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ انیق صاحب، نہ آپ کی شکل، نہ میری شکل، نہ کسی کی شکل کسی نے خود بنائی ہے۔ جو شکلیں دینے والا ہے وہ مالک و مولا ہے۔ ہم کس بات کے اوپر تکبر کریں؟ یا کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا رنگ ایسا ہے، کسی کا فلاں ایسا ہے، اس کو کمتر جاننا یا اس پر تنقید کرنا، کسی کی شکل پر، یہ مصور پر، تصویر بنانے والے پر تنقید کرنا ہے۔ اور فخر کرنا، ہمیں کس چیز کا فخر ہے؟ ہماری حیثیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نطفے سے پیدا کیا۔ تو حسب نسب پر ہو، شکل و صورت پر ہو، منصب پر ہو، دولت ایک تکبر کو بہت بڑا ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی ہے، وہ اس پر تکبر کرتا ہے۔ تو قارون کو کتنی بڑی دولت عطا کی گئی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ فرمایا اس کے خزانوں کی کنجیاں جو ہے وہ سواریوں پر لاد کے لے جائی جاتی تھی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے دولت سمیت اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جب اس نے نافرمانی کی۔ تو دولت ہو، شہرت ہو، حسن و جمال ہو، یا اس کے بعد خاندانی وجاہت ہو، اگلی جو بات آپ نے ذکر فرمائی کہ علمیت کا تکبر ہوتا ہے کہ میرے پاس انفارمیشن بہت ہے، میرے پاس معلومات بہت ہے، میری نالج بہت ہے، اور میرے پاس علم بہت ہے۔ تو علم کا تکبر بھی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ علم تو انسان کو خوف خدا دیتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ خشیت رکھنے والے۔ لیکن جس علم نے تمہیں جو ہے وہ تکبر کے اندر ڈال دیا تو العلم حجاب بن گیا۔ وہ علم تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان حجاب بن گیا۔ اسی طرح انسان کی عبادات، پاکیزگی، یہ بھی انسان کا جو ہے نا تکبر کا باعث بنتا ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے انیق صاحب، اللہ رات کو اٹھنے کی توفیق دے دیتا ہے، بس اللہ کرم کرتا ہے، اتنے روزے رکھ لیتے۔ بھائی یہ آپ کا رب کا معاملہ ہے، آپ اس کا اعلان و اظہار کر کے کیا چاہتے ہیں؟ یہ تو سب ضائع اور برباد کر دیا۔ نہیں، فقیر جو ہے، فقیر کی ذات بابرکات، وہ ہمارے روم فرماتے ہیں کہ ہر کے نفس کم تر ار فرعون نیس۔ فرمایا ہمارے اندر فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ زبان سے جیسے آپ نے کہا کہ ہم کچھ بھی کہتے رہیں، بھاشن دیتے رہیں، لیکن اندر جو من کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ایک فرعونیت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو سجدہ کرنے والے موجود تھے، ہمیں موجود نہیں ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے موقع ملتا ہے وہ فرعون باہر آ جاتا ہے۔ جیسے طاقت و قوت ملی، انسان کا باہر آ گیا۔ تو زبان سے فقیر 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 کہنے سے نہیں ہوتا، کوئی من کے اندر بھی وہ فقر اور وہ عاجزی انکساری داخل ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ سخت جملہ کہہ رہا ہوں کہ زبان پہ فقیر فقیر ہو اور اندر خنزیر بٹھایا ہوا ہو۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگیاں بیان نہ کرو لوگوں کے سامنے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، سب کچھ میرا مالک و مولا ہے۔ جو دو جملوں کی توفیق دے دے، دو سجدوں کی توفیق دے دے، دو تسبیح کی توفیق دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ انیق سب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت بولنا شروع ہوتا ہے تو وہ توفیق بھی چھن جاتی ہے، وہ توفیق چھن جاتی ہے، وہ صرف لفظ کے لفظ رہ جاتے ہیں، اور صرف جو ہے ایک عوام کے سامنے وہ چیز رہ جاتی ہے۔ اگر اس کو دوام چاہتے ہو تو یہ رب کا اور اپنا معاملہ رکھو۔ ٹھیک ہے، تو ان الفاظ میں نہ معنی پیدا ہوتے ہیں نہ تاثیر۔ اللہ اکبر۔ تو وہ علم بھی حجاب بن جاتا ہے۔ العلم حجاب، علماء نے فرمایا، جس علم کے اندر تکبر آ جاتا ہے۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ علم بھی اٹھا لیتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو باتیں آپ نے فرمائیں، اللہ اکبر، کہ اللہ تکبر سے بچائے ہمیں، کچھ وعیدیں بتائیے متکبرین کی جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات۔ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ متکبر
یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ بالکل، ایک تو سب سے بڑا جو قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ان اللہ لا يحب المتکبرین لا يحب المستکبرین، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، یعنی وہ اللہ کے مغضوب بندے، جی اللہ کے پسندیدہ بندے نہیں، ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، جی جو تکبر و غرور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ، یہی سب سے بڑا ایک عذاب ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں کے اندر ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کہ لا يدخل الجنت، فرمایا وہ جنت کے اندر، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گے۔ تیسرا، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کے اندر تکبر کرتے ہیں، یحشر المتکبرون کامثال الذر من الرجال، فرمایا قیامت کے دن وہ انسانی صورتوں میں تو ہوں گے لیکن ان کا جسم چونٹیوں کی مانند ہوگا، اور وہ ذلت میں لوگوں کے پاؤں کے اندر رل رہے ہوں گے، پاؤں میں آ رہے ہوں، جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو جو ہے نا بہت بلند و بالا، اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، فرمایا کہ جو یہاں پر بڑے بنے ہوئے تھے وہاں پر یہ حال ہوگا کہ ان کو شکلیں دی جائیں گی چونٹیوں کے، انسانی لباس ہے لیکن ان کا جسم چونٹیوں، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ انہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور جہنم کا ایک قید خانہ ہے بولس جس کا نام ہے، اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ حدیث رسول کے الفاظ ہیں نار الانیار، آگوں کی آگ، بہت بڑی آگ کے اندر اسے داخل کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا جسے طینۃ الخبال کہا جاتا ہے، وہ اس کو بطور سزا کے پلایا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم متکبر بنے ہوئے تھے، یہ تمہاری غذا ہے، یہ تمہاری صورت ہے، اور یہ تمہارا عذاب ہے جو دنیا کے اندر تکبر اور غرور کرتے تھے۔ تجھے تو رب نے کرم کیا، تجھے انسان بنایا، بہترین شکل عطا فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربی، تو کس بات پر غرور کرتا ہے تو بھول گیا اپنے رب کو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، تو اپنے جسم پر رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا کہ میرے مالک و مولا تو نے کتنا کرم کیا، اور تو اسی مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر تکبر کر بیٹھا۔ کبھی اس کی ذات کے حوالے سے بات کرتا ہے، کبھی اس کی صفات کے حوالے سے بات کرتا ہے، کبھی اس کے نبیوں پر بات کرتا ہے، کبھی اس کی کتابوں پر بات کرتا ہے، اور تو دنیا کے اندر متکبر بن کے رہا۔ آج تجھے نہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا اور ذلیل و خوار کر کے تجھے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب اس کی روک تھام کے لیے کہ یہ تکبر نہ پھیلے، ہماری ذات کا حصہ نہیں بنے، ہمارا شمار مستکبرین میں نہ ہو، تو چند کام جو ہمارا دین ہمیں تعلیم کرتا ہے وہ کام آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے۔ مطلب افشوا السلام، اطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ، طعام کو پھیلاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سلام کو پھیلاؤ، ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں سلام کرے، ہم سلام نہ کریں، تو سلام میں پہل کرنا اس کی کتنی فضیلت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کا اسوہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے روشن مثال ہے۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا پوری حیات مبارکہ میں کہ کسی نے آپ کو سلام کرنے کا موقع اسے مل گیا ہو، وہ خواہ بچہ ہو یا بڑا ہو، پہل ہمیشہ اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد۔ بہت خوبصورت آپ نے نسخہ فرمایا کہ یہ نبوی نسخہ ہے، جی، اور یہ کیمیا ہے کہ اگر تم تکبر توڑنا چاہتے ہو تو فرمایا آگے بڑھ کر سلام کرو۔ افشوا السلام بینکم عرفت ومن لم تعرف، کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سبحان اللہ۔ ہم کسی مجلس میں، شادی میں، کسی پروگرام میں سلام نہیں کرتے ہیں، بھائی وہ معذرت چاہتا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں تھا آپ کون ہیں، کوئی بھی عرفت ومن لم تعرف، کسی کو جانتے ہو نہیں جانتے ہو سلام کرو۔ اور دوسرا یہی ہے کہ آگے بڑھ کر کسی سے قطع تعلق نہ کرو، اور فرمایا کہ اگر قطع تعلق ہو جائے، اگر کچھ ایسا ہو جائے، اس کو 3 دن سے بڑھنے نہ دو، اور پھر آگے بڑھ کر تم جو ہے وہ سلام کرو۔ اچھا، دنیا کا قانون کہتا ہے کہ اگر تم نے آگے بڑھ کے سلام کیا اور آگے بڑھ کے تم نے قطع تعلق جو ہے اس کو ختم کر کے اور آپ نے جو ہے نا معاملہ صحیح کر لیا، آپ ہار گئے، سامنے والا جیت گیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے سلام میں پہل کیا سبحان اللہ، اور جس نے قطع تعلق کو ختم کرنے کے اندر پہل کیا۔ فرمایا اللہ کے ہاں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، اور فرمایا جو اپنے آپ کو اپنی نگاہ کے اندر صغیر بناتا ہے، عاجز بناتا ہے،
رب تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں کے اندر فی اعین الناس کبیر، اللہ اللہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے، اللہ خود اپنے من کے اندر بڑا نہیں میں بہت بڑا ہوں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کی نگاہوں کے اندر ذلیل بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ مشکل شریف کی وآلہ حدیث سے بات۔ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، دیکھیے، اور وجہ وجود کائنات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا مقام مرتبہ، اللہ اکبر، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور سامنے والے کی نظروں میں بڑا بنا دے، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ بالکل، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ کبھی اپنے من کے اندر اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم سب کا مزاج کیا ہے کہ ہم کہیں بیٹھے ہوں گے تو ہم اپنے من کے اندر یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بس میں ہی ہوں، من دانم کے من آنم، بس ہم ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن فرمایا تم اپنے آپ کو عاجز بنا کے رکھو، باقی رہا رتبوں اور مقام تو فرمایا رب تعالیٰ بلند۔ ایک تو فرمایا کہ سلام کے حوالے سے آپ نے بات کی تو مجھے یاد آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کے اندر پہل کرو، ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مر رسول اللہ علی غلمان فسلم علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے، بچے کھیل رہے تھے، حضور نے انتظار نہیں کیا، بچوں کو سلام کی۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی بچہ آپ کا سلام نہیں کرتا ہے، سلام نہیں سکھایا اپنے بچے کو، سلام تو سکھاؤ بھائی، اس کو بتاؤ تو، اس کو بڑوں کا ادب تو بتاؤ۔ ابے بڑوں کو تو ادب بتا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر، یہ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی غلمان فسلم علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان بچوں کو سلام کیا۔ ہم بچوں کو سلام کریں گے تو بچے ہمیں سلام کریں گے، ہم ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیں بچے آ کے سلام کریں۔ بالکل بچوں کو کرنا چاہیے، لیکن ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہم کریں گے تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہی سنت نبوی ہے اور یہی تریاق ہے تکبر کا کہ آگے بڑھ کے سلام کریں، آپ سلام کریں، میرا رب آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تو افش السلام کی بات ہو گئی۔ اطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور طعام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانے سے تکبر کیسے ختم ہوتا ہے؟ دیکھیں، لوگوں کو کھانا کھلانے سے انسان کے دل کے اندر ایک تو بخل ختم ہوگا، تکبر ختم ہوگا، دولت سے محبت ختم ہوگی، اور انسان کے اندر جو شح ہوتا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو صحابہ کرام کا ذکر کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کتاب، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، تو فرمایا کہ انسان کے من کی جو بیماریاں ہیں اس کے اندر بخل ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، حرص و ہوس ہے، جب آپ مخلوق خدا کو اپنا کنبہ سمجھیں گے، الخلق عیال اللہ، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر رقت پیدا ہوگی، آپ کے دل کے اندر الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا تم چاہتے ہو کہ آسمان والے تم پر رحم کریں تو زمین والوں پر رحم کرو، ان کو سلام کرو، ان کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ اسلام کی پہچان ہے، ٹائٹل ہوتا ہے نا، ٹائٹل کسی چیز کا، کمپنی کا بڑا ٹائٹل وہ یہ ہے، افشوا السلام اطعموا الطعام، فرمایا کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، رب تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا، تمہارے دل کے اندر رقت اور تمہارے دل کے اندر جو ہے عاجزی پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ مت سوچنا چاہیے کہ ہم صرف غریبوں، فقیروں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، انہیں کھلانا چاہیے، لیکن یہاں بیان کیا جا رہا ہے بس کھانا کھلاؤ، اگر وہ اہل ثروت میں بھی ہیں، لیکن ایک تعلق ایسا قائم ہو کہ دیکھیے آپ گھر تشریف لائے، میں نے صرف آپ کو گلاس پانی کا دے دیا، چائے پلا دی، لیکن جب میرا تعلق آپ سے ہوگا کہ آپ کھانا کھائے بغیر میرے گھر سے نہیں جائیں گے، تکبر کا بھی خاتمہ ہوا، اور میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت کے لیے مجھے منتخب کر لیا، جس سے محبت پیدا ہو رہی ہے نتیجتاً۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کا انسان سے تعلق محبت کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اس میں ایک جملہ صرف یہ کہوں گا کہ جیسے چونکہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات کے اندر فرمایا کہ روزے داروں کو روزہ افطار کراؤ، فرمایا جو کسی کو روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا نہیں ہے، فرمایا کسی نے ایک کھجور دے دیا، ایک دودھ کا گھونٹ دے دیا، اور کچھ نہیں ہے تو ایک پانی پلا دیا، تم نے پانی سے روزہ افطار کرا دیا،
فرمایا یہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ اور جو کھانے کی آپ نے بات کی، فرمایا کسی روزے دار کو اگر آپ نے سیر کر کے کھلایا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر پر لائے گا اور میں اس کو اتنا جام پلاؤں گا کہ پھر وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ تو مطلق بھی کھلانا اور پھر روزے دار کو کھلانا اور زیادہ اجر و ثواب ہے۔ یہ بھی تکبر بھی ختم ہوتا ہے، بخل بھی ختم ہوتا ہے، اور انسان رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے، اور تہادو تہابو اس کی بھی کیفیت بنتی ہے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سلام، جب سلام ہوتا ہے تو سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی میں تمہاری سلامتی چاہتا ہوں اور جواب میں وعلیکم السلام، تو آپ بھی میری سلامتی چاہتے ہیں۔ تو کیسے معاشرے، خوبصورت معاشروں کی تشکیل ہمارا دین کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سلام، طعام، اگلی منزل، کہ جب کائنات آرام فرما رہی ہے، رات کو نیند میں ہے، ایک آدمی اس وقت اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے اور تہجد کے لیے بیٹھتا ہے، تو ایسے شخص کے اندر کیا تکبر کی کوئی رمق باقی رہ سکتی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو مقرب بناتی ہیں، کھانا کھلانا اور سلام کرنا اور دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اور اس کے بعد پھر جب ساری مخلوق سو رہی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور آپ اٹھ کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ عاجزی انکساری کے ساتھ سر جھکاتے ہیں، اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، جس وقت رب تبارک و تعالیٰ کے فرشتے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، ہے کوئی روزی مانگنے والا، ہے کوئی عافیت مصیبتوں سے مانگنے والا۔ فرمایا باقی ٹائم کے اندر تو ہم مانگتے ہیں، اس وقت فرشتے آوازہ دیتے ہیں، جس وقت کا آپ نے ذکر کیا ہے، اشارہ کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے یعنی کہ صاحب کہ آپ رات کو جاگتے رہیں، جب وہ وقت آنے لگے گا نا تو انسان پر سخت قسم کی نیند طاری ہو جاتی ہے، انسان کو نیند گھیرنے لگتی ہے، اور جو فجر کا وقت اور یہ سحری کا وقت قریب آتا ہے نیند بڑھنے لگتی ہے۔ آزمائش ہے نا، مشکل ترین ہے، اس کو آسان نہیں رکھا ہوا، لیکن فرمایا کہ جب تم وقت پہ سوگے اٹھو گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکتیں۔ تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کے دل کے اندر رقت قلبی، عاجزی انکساری اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب بناتا ہے۔ لیکن پہلے ہم نے جیسے ذکر کیا کہ انسان پھر اس عبادت پر جو ہے تکبر نہ کرے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، کسی جگہ سفر کے اندر جا رہے تھے تو ان کا بیٹا بھی تھا، سب لوگ سوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اٹھو بیٹا تہجد پڑھو۔ تو اٹھے، تہجد پڑھی، تو کہا کہ ابا یہ دیکھیں یہ سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ بولا بیٹا اب نہیں اٹھتے تو اچھا تھا، نہ اٹھتے تو یہ نہ پڑھتے تو اچھا تھا، کہ پڑھنے کے بعد بھی اگر یہ ہوا کہ یہ کمتر ہیں اور میں اعلیٰ ہوں تو پھر تو آپ نے ختم کر دیا نا۔ تو یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پھر اس کے بعد اپنی پاکیزگی بیان۔ عبادت کر کے تسبیح پڑھنا آسان ہے، لیکن اس کو پھر بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس کے لٹنے کا بہت بڑے خطرات ہیں، جیسے آپ نے کہا نا سرایت کرتی ہے، یہ تکبر سرایت کرتا ہے، یہ غرور سرایت کرتا ہے۔ تو یہ عبادت کا تکبر، یہ نیکی کا تکبر، یہ ساری چیزیں، یہ حسد، یہ ساری چیزیں ہماری نیکیوں کو ضائع اور برباد۔ ان نیکیوں کو کریں اور کرنے کے بعد ان کو بچانے کی بھی کوشش کریں، کہ یہ خزانہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ سبحان اللہ، سبحان، نیکیوں کو محفوظ رکھنا یہ بھی بڑا کام ہوتا ہے، اس کا اظہار نہ کیا جائے۔ جو آپ نے بات کی وہ سبحان اللہ، کہ یہ جو زہد ہے، جو تقوی کی اگلی شکل، اللہ اکبر، یہ زہد آدمی کو اگر متکبر بنا رہا ہے تو یہ تو بالکل یہ کیا کہا جائے اس پر کہ یہ یعنی قرآن کریم یا دین اس کے اندر اپنے فہم کے ساتھ نہیں اترا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر ایک شخص، ایک بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا جانتا ہے تو کیا وہ متکبر ہو سکتا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتوں کا ظہور ہوا، جو نزول ہوا، بے شمار
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اللہ اکبر۔ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ تو ایک شخص جس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نعمتیں نازل فرمائی، اس کے باوجود اگر وہ متکبر ہے تو اس کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ عقل و شعور عطا فرمایا کہ اتنی نعمتیں رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائیں، وَالَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ جی ہاں۔ فرمایا کہ یہ سماعت، یہ بصارت، یہ عقل و شعور، یہ قوت گویائی، یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ قارون کے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ نے تو اس کو بادشاہت دی تھی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو ملک و بادشاہت دی تھی۔ تو کسی بھی بندے کو انیک سب کوئی بھی منصب ہے، آپ کا منصب ہے، میرا منصب ہے، کوئی سربراہ مملکت ہے، کوئی سپہ سالار ہے، جس کے پاس جو منصب ہے، ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، اگر ہم یہ غور کریں کہ ہمارے رب نے ہم پر کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک، یہ سانسیں، یہ جسم و روح کا رشتہ، یہ مالا، یہ روزی روزگار، چھت، یہ بچے اولاد، یہ سب کچھ، تو آپ یقین کریں کہ بندے کو تو زیبا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے منعم حقیقی کی شکر گزاری کرتا رہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائے، لا حساب لہو ولا شمار لہو، جن کا شمار ہی نہیں ہے۔ پھر بندہ فرعون بن جائے اور نمرود بن جائے اور قارون بن جائے، ابو جہل بن جائے اور وہ تکبر کرے، تو یہ پھر انسان کو غرق اور تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ دیکھیں کہ جتنے اہل مکہ تھے، بڑے بڑے سردار، یہ یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ دو بستیوں میں کسی بڑے آدمی کے پاس جانا چاہیے تھا، یہ ایک یتیم بچے کے پاس کیوں یہ سعادت آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ تکبر اور غرور کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ان کے پاس یہ اتنی بڑی، صرف ان کو ان کے تکبر نے تباہ و برباد کر دیا۔ ورنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت حضرت عبداللہ بن سلام نے تو صرف دیکھا تھا اور کہا کہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ ہی دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ لیکن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے سرداران مکہ تھے، قریش خاندان، رشتہ دار، چچا، سب کچھ نہیں لے کر آئے، تو کیا چیز حائل ہو گئی؟ وہ تکبر حائل ہو گیا کہ نہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم ان کی بارگاہ کے اندر نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو بالکل ایک بندہ مومن ایک اپنے منعمی حقیقی کی صبح سے شام تک جو ہے، یہ جو جتنے ہمارے جوڑ ہیں، یہ جو جوائنٹ ہیں ہمارے، یہ حرکت کرتے ہیں، یہ حرکت کرنا بند کرتے ہیں تو سب کچھ مفلوج ہو کر رہ جائے گا۔ ان کا بھی صدقہ ہے۔ فرمائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تسبیحات بیان کرو، سجدہ کرو، اس کی تحلیل و تسبیحات کی، خدایا تو نے یہ ساری کی ساری چیزیں سلامتی عطا فرمائی ہیں، اس بندے کو کسی اعتبار سے تکبر کرنا زیبا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جوائنٹس ہیں ہمارے، یہ 360 تو 360 روزانہ کم از کم 360 مرتبہ اللہ کا ذکر شکر کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے سماعت دی، تو نے مجھے بصارت دی، اور وہ جو یہ سانس اندر جا رہی ہے واپس بھی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، ان کا شمار ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جتنی ہمارے احاطۂ عقل میں آ رہی ہیں باتیں، ان کو جمع کر کے آدمی اپنی اوقات پر قائم رہے کہ میری اوقات ہے کیا۔ خلق من ماء دافق، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک انسان کا وجود یہ ہے کیا، ہم کیا ہیں؟ ایک گندے پانی سے ہمیں اللہ بتا رہا ہے تمہیں پیدا کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا، گندے نطفے سے پیدا کیا، گندے پانی سے پیدا کیا، وہ کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے، بچتی ہوئی مٹی سے مختلف صورتیں بیان کی۔ اس کے بعد بھی انسان جو ہے اس خاکسار کو کیا زیبا ہے کہ وہ اس مالک و مولا کی بارگاہ کے اندر متکبر بنے۔ اس کو چاہیے کہ وہ تو اپنا سر زمین پر رکھ کے خاکسار بن کر اس کی تسبیحات بیان کرے، اور اس کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا قلب بھی جو ہے شکر گزار ہو، اس کے پارٹس آف باڈی جو ہے جسم سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ کے اندر
وہ کیا ہے کہ جہاں اس نے هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ٹھیک، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ سارے جسم کے حصے بھی تمہارے شکر گزار ہونے چاہیے، سبحان اللہ، نہ کہ تم تکبر کرو، ٹھیک، نہ کہ تم غرور کرو، اور نہ کہ تم جو ہے وہ مکے لہرا رہا کے لوگوں کو ڈراؤ، پھر مکے بھی نہیں رہیں گے، کوئی گھر والے بھی نہیں رہیں گے، بستر پہ تڑپتے تڑپتے چلے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، وہ اللہ کی جو پکڑ ہے بہت شدید ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، سبحان اللہ، ان سبحان بطش اللہ۔ ربک جی لشدید۔ ہاں، ایک اور سوال ابھی ذہن میں آیا آپ کی اس بات کے نتیجے میں، آپ کسی سے بات کریں، اس سے پوچھیں کیا حال ہے، تو ایک دم وہ کہے گا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ زبان کو دل کا رفیق ہونا چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ تو یہ محض یعنی اب کیا کہا جائے، زبان ڈر اگر دل لگتا ہے۔ کی، اقبال کیا کہتے ہیں، زبان اگر دل کی رفیق ہو۔ جی جی جی، بہت سے موضوعات، یہ کہ ہم سوال میرا آپ کی خدمت میں اتنا سا ہے علامہ صاحب کہ وہ افراد جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تکبر سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے، اور محض الحمدللہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جب میرا قول اور میرا فعل، میری گفتار، میرا کردار، ان کے درمیان ہم آہنگی نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بنیادی چیز ہے کہ انسان کی زبان اور دل جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے۔ انسان کی زبان پر تو الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وہی تکبر اور فرعونیت بھری ہوئی ہے۔ تو یقولون بألسنتہم ما لیس فی، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ان کی زبانوں پر وہ ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ تو اسلام تو یہی کہتا ہے کہ تمہاری زبان اور تمہارا دل، زبان جو دل کی ہو رفیق، تو یہی قلندروں کا رہا ہے طریق، تبھی انسان قلندر بنتا ہے، جی ہاں، تبھی انسان رب تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنتا ہے۔ تو زبان سے بھی الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر کہیں، اور آپ کے پارٹس آف باڈی اور آپ کا دل بھی واقعتاً اس مالک و مولا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ بھی کہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا جو کسی بندے کا شکر گزار نہیں، آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ اس کے بھی شکریہ کے دو لفظ کہہ دیں۔ ہم اتنے بخیل لوگ ہیں، اتنے بخیل لوگ ہیں کہ ہماری زبان جو ہے نا گنگی ہو جاتی ہے کسی کے دو لفظ شکر کے کہنے کے، کسی کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یار، یا کسی کو اللہ نے کوئی چیز عطا فرمائی ہے تو اس کے لیے دو تحسین کے کلمات کہتے ہوئے ہمارے لفظ گنگے ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کا بھی شکر ادا کرو، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرو، وہ بھی تمہارے محسن ہیں، لیکن جو محسن حقیقی اور منعم حقیقی ہے، جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، روزی عطا فرمائی، اولاد عطا فرمائی، فرمایا کہ وہ تمہارا خالق و مالک ہے، تمہیں جتنی قوتیں عطا فرمائی، اس لیے تم زمین پر اللہ کے بندوں کے ساتھ تکبر نہ کرو، ظلم نہ کرو، ان کے حق کو نہ چھینو۔ اور آپ یقین کیجئے، میں بڑی احتیاط کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ پوری انسانیت کی بھی اٹھا کر دیکھ لیں، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنہوں نے ظلم کیا، تکبر کیا، اللہ نے ان کو یہاں بھی خائب و خاسر کیا، ان کے نام مٹ گئے، ٹھیک ہے، اور وہ عبرت کا نشانہ بن گئے، نشان عبرت بن گئے، وہ نشان عبرت بن گئے۔ دیکھیں ایک ہے کسی کا گناہگار ہونا، رب تبارک و تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف کرے، اور ایک وہ متکبرین ہیں کہ جنہوں نے اپنے تکبر، غرور اور ظلم کی بنیاد پر مخلوق خدا کے ساتھ جاتی کی، اللہ نے ان کو دونوں یہاں تو خائب و خاسر کیا، وہاں بھی رب تبارک و تعالی جو حدیث پاک کے اندر آیا ان کو خائب و خاسر فرمائے گا۔ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ عاجزی، انکساری اپنے اندر پیدا کرے۔ کیسا پیدا کرے؟ دیکھیں ایک تو ہمیں یہ قرآن سے جتنا دور ہوگا، رسول اللہ کی حدیث سے جتنا دور ہوگا، تو بندے کو نہیں سمجھ میں آئے گی، وہ شیطانی گھیرے کے اندر آ جائے گا اور مادیت کے چکر کے اندر آ جائے گا۔ اگر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ تعلیمات وہ ہیں کہ جو ہمارے اندر عاجزی، انکساری پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ قرآن سے جڑاؤ، دین سے جڑاؤ، پیدا ہو گیا تو کہاں کا استکبار۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آخری سوال کروں، وہ سوال میرا یہ تھا میرے ذہن میں کہ جو لوگ اہل علم ہیں، جو اہل علم ہیں،
یا جو آج کی زبان میں ہم کہیں کہ اہل دین ہیں، وہ نمازیں اگر پڑھ رہے ہوں، وہ زکوٰۃ دے رہے ہوں، دینی شاعر پہ عمل کر رہے ہوں، اگر وہ بھی مستکبرین میں شامل ہمیں نظر آئیں، یہ سوال ہے میرا بعد میں آپ کی خدمت میں۔ سوال قرآن کریم کی آپ نے بات فرمائی تو مجھے قرآن کریم کی ایک آیت یاد آئی کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ دعا کی بات کرتا ہے، دعا مانگو۔ جو دعا نہیں مانگتے، یعنی یہ عبادت، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، تو دعا نہ مانگنا بھی تکبر ہے۔ بالکل، جو بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا ہے، سجدہ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے جی مجھے کیا دعا مانگنی ہے، میرے پاس سارا کچھ ہے۔ اے خدا کے بندے، یہ تیرے پاس سارا کچھ کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہلکا سا زمین 45 سیکنڈز کہتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا، جو ارب پتی کھرب پتی اتنی بلڈنگز سب زمین بوس ہو گئی۔ ہمارے اپنے ملک کے اندر دیکھا آپ نے، زمین بوس ہو گئی، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے والے بن گئے۔ تو جس کو اللہ نے بہت سارا دیا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ ارے نہ سمجھ، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو بھی دیتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے اس کی معرفت مانگ، اس کا کرم مانگ، رحمت مانگ، تو رب تبارک و تعالیٰ، اور دعا کرتا رہے، دعا کرتا رہے، فَاسْأَلُوا اللَّهُ الْفَضْلَ وَالْعَافِيَةَ، رب تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگ۔ تو یہ بھی بہت بڑے تکبر ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے پاس علم ہے، ایک شخص ہے اس کے پاس عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود دیندار آپ نے فرمایا، پھر بھی وہ تکبر کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین اور وہ چیزیں اس کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ ادخلوا فی السلم کافہ بھی کے اندر بھی نہیں آیا وہ، اور وہ چیزیں بھی اس کی من کے اندر سرایت۔ اور یہ تو ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن پڑھتے 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 بعض منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، اور بعض پڑھتے 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 گمراہ ہو جائیں گے۔ اضلہ اللہ بعلم، رب تبارک و تعالیٰ ان کے علم کے باوجود جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے یا علم کے باوجود یا علم کے ذریعے انہیں گمراہ بالکل، اس لیے کہ علم تو ہے لیکن علم نافع نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک من علم نافع، اے خدایا تو علم نافع عطا فرمانا، اور ایسے علم سے محفوظ فرمانا کہ جس علم کے اندر نفع نہیں ہے، اور یا جس علم میں اللہ کی خشیت نہیں ہے۔ بالکل، انما یخشی اللہ من عبادہ من عبادہ العلماء۔ لاسٹ منٹ جاری ہیں علامہ صاحب، بس میں آخری سوال یہ رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، ٹو ڈوز کے حوالے سے، کرنے کے کام۔ تکبر ہمارے اندر سے نکل جائے تو ہمیں 3 بڑے کام زندگی میں کیا کرنے چاہیے آن ریگولر بیسس؟ ایک تو یہ میں گزارش کروں گا، پریکٹیکل جو چیز آپ نے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہم اور آپ شادیوں میں محفلوں میں ملتے ہیں، آپ کو کوئی پلے کا سامنے کا ملتا ہے تو بڑی مسکراہٹیں، بڑا پیار ہے، جی السلام علیکم، سبحان اللہ صاحب۔ لیکن وہی ہم انسان ہوتے ہیں کہ ذرا سا ہمارا کوئی ملازم ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، یا کسی جگہ ہمیں کوئی مل گیا تو اچانک ہمارا وہ رویے بدل گیا، وہ کہاں گے اخلاق، وہ کہاں گے وہ ساری کی ساری ان کی ساری، تو پتہ چلا کہ یہ سب تصنع اور بناوٹ تھی۔ اگر ہمارے اندر حقیقتاً دل کے اندر کرنے والے کام ہیں ہوتا تو ہم اس اللہ کے بندے کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے کہ جو دوسری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی ہے تو اللہ کی کمزور سے کمزور مخلوق کے ساتھ بھی اچھائی کرو، ان کے ساتھ تو مسکرانا ہی مسکرانا ہے جی، جنہیں تو نے سمجھا میری بے وفائیاں وہ میری زندگی کی مجبوریاں تھی، لیکن ان کے ساتھ حقیقتاً مسکرا کے تم دکھاؤ تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً تمہارے من کے اندر اللہ نے اللہ کی مخلوق کی محبت اور عاجزی پیدا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو غریب رشتہ دار ہیں وہ ہر خوشی ہر غم میں شریک ہوں۔ ایسا نہیں کہ سوسائٹی میں کوئی مقام مل گیا یعنی اللہ نے دے دیا تو اب صرف جو سوسائٹی کے بڑے لوگ ہیں وہی آئیں گے۔ بدترین دعوت ہے، بدترین دعوت ہے۔ بدترین دعوت ہے کہ جس میں پارٹیاں جو جاری ہیں، اگر اپر کلاس ہی آئے افطار پارٹیوں میں، تو اگر خاندان میں کوئی غریب ہے، کوئی بھائی بہن کزنز وغیرہ، ہمارے چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد، خالہ زاد جو ہیں، ہمارا خاندان ہے، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے
یا مغرب سے پوچھا جائے کہ یہ تایا زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد یہ کہاں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دین نے بتایا ہے، تو ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کیا جائے۔ یہ آپ کے معاشرے کی ایک بہت بڑی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ بدترین وہ دعوت ہے کہ جس کے اندر صرف کے صرف عمراء شامل ہیں، جی جن سے آپ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، جن کا کوئی حق نہیں ہے آپ کے اوپر۔ دیکھیں حق تو آپ کے اوپر ہے ذوی الارحام کا جی ہاں اور رشتہ داروں کا حق ہے جن کو ملانے کا حکم دیا گیا، وہ آپ کی دعوتوں میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا سٹیٹس بڑا ہو گیا۔ جی اب چونکہ آپ کلاس کے اندر چلے گئے، اپر کلاس کے اندر چلے گئے، ایلیٹ کلاس کے اندر چلے گئے، تو اب یہ سب آئیں گے تو میری کلاس کو اور میری سوسائٹی کو خراب کریں گے۔ جی ہاں یہ سمجھیں کہ اس شخص کے اندر دین نہیں داخل ہوا، وہ اپنے آپ کو دیندار کہے، اپنے آپ کو انسان کہے، اپنے آپ کو اچھا بندہ کہے۔ ارے خدا کے بندے، یہی سوسائٹی کا حسن ہے جی کہ ایک تمہارے چوکیدار سے لے کر، ڈرائیور سے لے کر، غریب رشتہ دار سے لے کر، غریب نیبر سے لے کر، اور ایک ہائی سطح کا بندہ ایک چھتری کے نیچے ایک سطح پر بیٹھ کے کھا رہے ہوں، سبحان اللہ۔ ایک سب کے لیے مینو بنا ہو، ایک سب کے سب کھا رہے ہوں، ایک ڈش بنی ہوئی ہو سب کے لیے برابر، آپ کو ہو کہ ہاں یار بحمداللہ تبارک و تعالی جو بھی ہیں میں نے سب کے ساتھ ایک برابری کا سلوک، پھر یہ مساوات ہوگی اور تمہاری عاجزی، انکساری اور تمہاری انسانیت جو ہے وہ نظر آئے گی۔ ورنہ صرف یہ ہوگا کہ ان افطار پارٹیوں کے اندر، ان ولیموں میں، دعوتوں کے اندر صرف عمراء نظر آئیں گے، غریب کہیں بھی کوئی ڈھونڈنے سے بھی نظر نہیں آئے گا، اور حضور نے ایسی دعوت کو بدترین دعوت قرار دیا۔ اللہ اللہ ہمیں ایسی دعوتوں سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ صلہ رحمی کی طرف بھی بات جا رہی ہے جو کہ عمر میں اضافے کا سبب بنتی ہے، کہ یہی غریب رشتہ دار جب ہم انہیں بلاتے ہیں، اپنے سے قریب رکھتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں جس سے ہماری عمر میں اور ہماری روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلہ رحمی کی بات کہی تو ایک چونکہ رمضان المبارک کی بابرکت ساتھ ہیں، اس وقت بہت زیادہ معاشی طور پر لوگ پریشان ہیں، تو اگر کوئی ایسا آپ کا رشتہ دار ہے کہ جو واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن آپ اس کو زکوٰۃ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہ وہ زکوٰۃ کہہ کے لے گا، تو آپ اس کو گفٹ کہہ کے دے سکتے ہیں، عیدی کہہ کے دے سکتے ہیں، بچے کے ہاتھ میں رکھ دیں، گھر جا کر آپ دے دیں، آپ کی نیت ہوگی، وہ مستحق ہوگا، آپ کی ادا ہو جائے گی۔ ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب تک میں اسپیسیفک اس کو نومینیشن کے ساتھ نومینیٹ کر کے زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ نہیں ہوگی، بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کی صلہ رحمی ہوگی، ذوی الارحام کے ساتھ مہربانی ہوگی۔ آپ دیکھیں نا اس وقت مہنگائی کی اتنی صورتحال ہے تو آپ کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی ہیلپ کریں، مدد کریں، میرا مولا آپ کی مدد کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تکبر بھی ختم ہوگا، تکبر بھی ختم ہوگا آپ کا، آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو آپ کو کسی کے ساتھ ایک اللہ کی مخلوق میں سے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے مدد کرنے کا، اور دوسرا ذوی الارحام کے ساتھ مدد کرنے کا، رشتہ داروں کی مدد کرنے کا۔ اللہ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، مسلسل کسی ایک موضوع کو ہم رکھ رہے ہیں روزانہ، اور اپنے عہد کے ایک جید عالم دین کو بلاتے ہیں، وہ زحمت فرماتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔